1923 یہ وہ وقت تھا جب ترکی آزاد ہوا۔ لیکن کس سے؟ ورلڈ وار 1 کے بعد ترکی میں آزادی کا جشن منایا گیا، اور یہ ترکی کی آزادی کوئی عام آزادی نہیں تھی، لیکن دنیا کے آزاد ہونے میں اور ترکی کے آزاد ہونے میں بہت فرق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باقی سارے ملک جب برٹش اور انگریزوں سے آزاد ہو رہے تھے، اس وقت ترکی خلافت سے آزاد ہوا تھا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک یہ وہ بدقسمت انسان تھا جس کی وجہ سے صرف خلافت ہی نہیں بلکہ وہ نظام ختم ہوا جو 1450 سال سے چلتا آ رہا تھا، اور انہی سب وجوہات کی وجہ سے سلطان عبد المجید کو اپنی پوری فیملی کو لے کر کے ترکی چھوڑنا پڑا۔ سلطان عبد المجید کے عثمانیہ خاندان نے 600 سال ترکی پہ حکومت کی، اور نہ کہ صرف ترکی پہ نہیں بلکہ سب کانٹیننٹ کے اندر حکومت کی۔ اور یہ علاقہ جس کو آج ہم ترکی کہتے ہیں، اصل یہ ترکی تھا ہی نہیں، بلکہ ترکش یہاں سے بہت دور سینٹرل ایشیا کے رہنے والے ہیں، جس کو آج ہم تاجکستان اور ترکستان مانا جاتا تھا۔ اور یہ علاقہ جس کو آج ہم ترکی کہتے ہیں، اصل یہاں پہ ترکیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ یہاں پہ گریک اور ویسٹرن کے لوگ رہتے تھے۔ پھر وہ وقت آیا آج سے 1500 سال پہلے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے خلافت راشدہ یہاں پر قائم کری۔ یہ خلافت بہت تیزی سے پھیلنے لگی، اور مسلمانوں نے نہ کہ صرف عرب بلکہ رومن اور پرشین امپائر تک کو فتح کر لیا۔ لیکن خلافت راشدہ 30 سال بعد ہی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد بنو امیہ نے خلافت سنبھالی۔ لیکن بنو امیہ میں ایک بہت بڑا نقص یہ تھا کہ وہ صرف سپیریئر عربوں کو ہی سمجھتے تھے، اجمی کو نہیں سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سارے سب کانٹیننٹ جو آس پاس سے ان کے ممالک تھے وہ سب ان سے ناخوش تھے، اور تقریباً 90 سال بعد ان سے وہ خلافت چھین لی گئی، اور وہ خلافت بنو عباس نے سنبھالی۔ انہوں نے بغداد کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ عباسی اور بنو امیہ خلافت میں سب سے جو بڑا فرق تھا ان دونوں میں یہ تھا کہ عباسی خلافت سب کو برابر کا حق دیتے تھے اور سب کو برابر سمجھتے تھے۔ وہ بنو امیہ کی طرح یہ نہیں کرتے تھے کہ یہ تو باہر کا ہے تو یہ اجمی ہے، اور یہ عرب کا ہے تو یہ ہمارا ہے۔ یہ چیز ان میں نہیں تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے بڑے بڑے علمی لوگ، گیانی لوگ وہ بغداد آنے لگے، اور وہاں آ کر کے وہ اپنا نالج شیئر کرتے تھے اور ان لوگوں سے علم حاصل کرتے تھے، جہاں سے ابن سینا، ابن قیم اور ایسے کئی سارے سائنٹسٹ نکلے۔ جیسے کہ یہ میری ایک ویڈیو ہے نا، ایجوکیشن امپورٹنس ان اسلام، یہ آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اسکرین کے اوپر بھی دکھایا جا رہا ہوگا، آپ اس کو دیکھیے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، جس میں آپ کو پوری عباسی خلافت اور اسلامک گولڈن ایج کی پوری تاریخ آپ کو معلوم ہو۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ترکش لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور پہلا ترکش لیڈر جس نے اسلام قبول کیا اس کا نام تھا سلجوق، اور سلجوق کی اولاد میں تغرل۔ اس نے بہت سارے علاقے فتح کیے، لیکن یہ سلجوق سلطنت کا جو خلیفہ تھا وہ ہمیشہ ایک سلطان ہی کہلاتا تھا، کوئی خلیفہ نہیں۔ اس وقت تک خلیفہ صرف اور صرف عربوں کو ہی مانا جاتا تھا، عربوں کو ہی سپیریئر مانا جاتا تھا، اور ترکش لوگ وہاں سے دھیرے دھیرے یہاں پر آئے، اور وہاں پہ بسے رومن لوگوں کو انہوں نے وہاں سے بھگایا، اور وہاں پہ وہ اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور انہی میں سے کچھ لوگوں نے قسطنطنیہ کو بھی فتح کیا، کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان بہت جلدی قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ استنبول کی یہ فتح مسلمانوں کے لیے بہت بڑی جیت تھی، جس کو انہوں نے زور و شوروں سے منایا۔ وہیں سے عثمانیوں کی تقدیر بدلی، اور ایک وقت وہ آیا کہ دنیا کے مسلمان عربوں سے زیادہ عثمانیوں کو اپنا لیڈر ماننے لگے۔ لیکن تب بھی سلطانی سلطنت کا حاکم سلطان کہلاتا تھا، خلیفہ نہیں۔ خلیفہ عباسی ہی تھے جو کہ عرب میں رہتے تھے۔ اور استنبول فتح ہونے کے بعد عثمانی سلطنت سلیم نے مصر اور مملوک کو فتح کیا، اور صرف ایک ہی سال کے اندر سلطانی سلطنت کو دگنا کر دیا، اور پھر وہ اپنے ساتھ عباسی خلیفہ متوکل کو اپنے ساتھ استنبول لے کر متوکل نے اپنی خلافت سلطان سلیم کو سونپ دی، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اور ان کی بہت سی نشانیاں بھی ان کو دی، کہ آج بھی استنبول کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ اور آخر وہ وقت آیا کہ اتہاس کے پنوں سے خلافت عربوں سے نکل کر کے عثمانی خلافت کے پاس میں آ گئی، اور عثمانی سلطنت سے عثمانی خلافت بن گئی۔ دنیا کی ایسی طاقتور حکومت بنی جس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹکتی تھی۔
لیکن سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے، اگر 500 سال پہلے مسلمان اتنے طاقتور تھے تو ہر طرف مسلمانوں پہ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ کی وجہ بھی عثمانی سلطنت کو ہی مانا جاتا ہے، کیونکہ سارے مسلمان ان کو اپنا رہبر مانتے تھے۔ جب عثمانی سلطنت اپنے پیک پر پہنچی، وہیں سے اس کا زوال شروع ہو گیا۔ ایک آدمی کرسٹیکل کولمبس، جس نے غلطی سے امریکہ کو کھوج نکالا، جس سے یوروپ کی دولت بڑھی، اور اس وقت کے اندر یوروپ کے اندر پرنٹنگ پریس مشین تیار ہوئی۔ اس زمانے میں زیادہ تر ہوتا تھا کہ کتابوں کو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، لیکن جب یوروپ کے اندر پرنٹنگ پریس مشین چھپی تو ان کی ورتھ نیٹ بہت زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ ظاہر ہے اب آج آپ دیکھیں زیادہ تر آج ہمارے پاس میں جو کتابیں ہیں وہ کتابی شکل میں جو کہ چھپی ہوئی ہے، نہ کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے۔ تو جب پوری دنیا کے اندر وہ صرف ایک ایسا اکیلا ملک تھا جس کے اندر پرنٹنگ پریس مشین تیار ہوئی تھی، تو پوری اکنامی آج ان کے پاس تھی۔ اور تو دوسری طرف تو عثمانی سلطنت کے علماء نے اس پرنٹنگ پریس مشین کو حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ پرنٹنگ پریس حرام ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یوروپ تو ترقی کرتا چلا گیا، لیکن عثمانی خلافت دھیرے دھیرے کر کے اس کا زوال شروع ہو گیا۔ اور ان کے زوال کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ وہ شادیاں ایسے لوگوں سے کرتے تھے، ایسی عورتوں سے کرتے تھے جو کہ تربیت یافتہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ زیادہ تر گریک اور رومینینز تھے، جس کی وجہ سے ان کی جو اولادیں پیدا ہوتی، جو عثمانیہ تھے، جو آخر کے جو عثمانیہ تھے، ان کی شکلیں بھی بہت عجیب و غریب ہوا کرتی تھی۔ وہ ویسے عثمانیہ نہیں تھے جو آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ہوتے تھے، لیکن اور وہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ بھی نہیں تھے، وہ تربیت یافتہ بھی وہ عورتیں نہیں تھے جو اپنے بچوں کو علم نہیں سکھا سکتی تھی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی ان کے زوال کی۔ عثمانی سلطنت جو اتنے بڑے علاقے پہ پھیلی گئی تھی، ورلڈ وار 1 کے بعد اس سکڑتے صرف جو آج کے زمانے کا جو ترکی ہے وہاں تک پھیل گئی، صرف وہاں تک سکڑتے آ گئی، اور عربوں نے بھی برٹش کے ساتھ مل کر کے عثمانیوں کو توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ 1923 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے آخری خلیفہ کو اس ملک سے نکال دیا، اور وہیں خلافت اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔